اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ایک بار پھر سے اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر خوش آمدید۔ حشیش شین کی اگلی اور آخری ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پچھلی قسط میں کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں تھور فریدہ کو ایک منصوبے کے تحت مارنے کا ارادہ کیا، لیکن جو اس کو مارنے کا ارادہ کیا وہ انتہائی خطرناک ثابت ہونے لگا۔ جب سب نے دیکھا کہ تھور فریدہ کو تو ایک دوا کے بہانے مارنے کا ارادہ کیا ہے، حقیقت میں تو وہ نہیں مری، اسے جسٹ اس طرح کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے سمجھ سکیں کہ وہ مر چکی ہے۔ جب دیکھا کہ بادشاہ نے حکم دے دیا ہے کہ اس کو جلا دو، کیونکہ وہ عیسائی تھی اور عیسائیوں کو یعنی وہ غیر مسلم تھے، اور غیر مسلموں کو کی چتا جو ہے وہ جلائی جاتی ہے، نہ کہ ان کو دفنایا جاتا ہے۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے قاسم نے بہت بڑا قدم اٹھایا۔ قاسم نے سوچا کہ اس وقت سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اس نے سب کی پریشانی کو اپنی موت کے ساتھ پیش کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس میں مجھے ڈال دو اور کیل بند کر دو۔ تو اس طرح بادشاہ کو یہی لگے گا کہ تھور فریدہ اس میں ہے اور اسے مار دیا جائے گا۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ فریدہ بھی ابھی فی الحال بچ گئی ہے اور قاسم بھی بچ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اب اگلی اور آخری ایپیسوڈ کی طرف۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ درویش نے جو باتیں سوچ رکھی ہیں وہ مجھے سب معلوم ہیں۔ وہ مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ میں نے تو اس کا خنجر اپنے پاس چھپا لیا تھا۔ اگر اس وقت بھاگ نہ جاتا تو اپنے ہاتھ سے اس موذی کو قتل کرتی۔ اب یہ لوگ یعنی تھور فریدہ اور پری ریمنتھ، قاسم اور بہرام اونٹوں پر سوار ہوئے، اور جب درے کے قریب پہنچے تو مڑ کر الموت پر ایک نظر ڈالی۔ دیکھا تو آگ کا ایک شعلہ بہت بلند اٹھا ہے۔ وزیر موت نے تابوت لکڑیوں کے انبار پر رکھوا کر اس میں آگ لگاتی تھی، اور وہ انبار تیزی سے جل رہا تھا۔ شعلے کی سرخ روشنی سیاہ چٹانوں اور قلعہ کی دیواروں اور ایوان کی سنہری چھت پر تڑپ رہی تھی۔ مسافروں نے آخری نگاہ اس مقام پر ڈالی اور درے سے نکل کر صحرا میں آئے۔ صحرا میں ہوا صاف اور ٹھنڈی تھی، اور حد نظر تک ریگستان ہی ریگستان پھیلا تھا۔ آسمان پر تارے چھٹکے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں سفید سحر ظاہر ہونے لگا اور ستاروں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 22واں باب شروع ہو جاتا ہے۔ مسافروں نے صحرا عبور کر کے ایک پہاڑی سلسلے سے وسیع شاداب میدانوں کو دیکھا جن کو دریائے دجلہ سیراب کرتا تھا۔ پہاڑی سلسلے سے اتر کر مرزوع زمینوں میں چلنے لگے۔ تھور فریدہ اور ابن ریمنتھ خوش تھے کہ کیسی سخت مصیبتوں اور خطرہ سے آخرکار جان سلامت لے کر نکل آئے۔ پری اپنی حرکت پر بہت نادم تھی اور اس غم میں گھل گئی تھی کہ افسوس جس پر دل گیا اسے التفات کی امید نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ قاسم کی جان اب تک تھور فریدہ میں پڑی ہے۔ قاسم بھی جانتا ہے کہ تھور فریدہ کی آئندہ زندگی اور زندگی کی مسرتیں کسی دوسرے ہی سے وابستہ ہیں، لیکن اثار اور دربسر کے تلخ پانی سے اپنی قلب کو دھو کر پاک کر لیا تھا۔ پری قاسم کی اس نفس کشی سے اس کی عزت اور زیادہ کرنے لگی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھتی تھی کہ تھور فریدہ کے ساتھ جو دغا میں نے کی تھی اس نے قاسم کا دل مجھ سے اور بھی زیادہ دور کر دیا ہے۔ بہرکیف مسافر منزلیں طے کرتے رہے۔ قاسم اپنے وطن، باپ اور بہن اور گھر کے ان غلابوں والے خوبصورت چمن سے روز بروز قریب ہو جاتا تھا، لیکن وہ ناشدی قسم جو شیخ الجبل نے اس سے لی تھی ایک سیاہ بادل کی طرف چھائی ہوئی تھی، اس کے سر سے کسی طرح نہ ٹلتی تھی۔ دل کی تمام آرزوئیں، امیدیں خاک ہو چکی تھی۔ صرف اتنا جانتا تھا کہ جس کام کے لیے وہ بھیجا گیا ہے اس کام کو کیسے پورا کرنا ہے، لیکن وہ ناشدی قسم، دل کی تمام امیدیں، آرزوئیں خاک ہو چکی تھی۔ صرف اتنا ہی تھا کہ اس نے کر لیا ہے، باقی اپنے ذات سے
جس قدر چیزیں متعلق ہو سکتی تھی ان سب کو پس سے پشت ڈال دیا تھا، اور اس حالت اس طوفان خوردہ ملحقہ سی ہو گئی تھی جو دیکھ رہا ہے کہ کشتی کے بادبان پھٹ گئے ہیں، مکان ٹوٹ گیا ہے، مگر اس حال میں بھی بحر پایان کی سطح پر اپنی ٹوٹی ناؤ کو چلائے جاتا ہے، خوب جانتا ہے کہ کوشش عبث ہے اور سوائے اس کے کچھ باقی نہیں ہے کہ اس کو منزل عدم پر ختم کرنے کے لیے تیاری کر لے۔ بہرام جو بڑا زندہ دل اور لطیفہ سنرخ تھا، اس کی بھی حالت یہ تھی کہ گو بغداد کے مطبخ اور میکدہ روز بروز قریب آتے جاتے تھے، مگر دل افسردہ تھا۔ کبھی کبھی گونجتی اور گرجتی آواز میں اشعار پڑھتا تھا، مگر وہ حمد، خدایا، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا منقبت بزرگان دین میں ہوتا تھا۔ جب کوئی چھیڑتا تھا کہ آپ کی یہ کیا حالت ہے تو کہتا تھا کہ دوستو، جو مصائب اور آلام ہم پر گزرے ہیں انہوں نے قلب کی علائشوں کو جلا ڈالا ہے، اور جس قسم کے خطروں سے جان سلامت لے کر یہاں تک پہنچے ہیں انہوں نے دکھا دیا ہے کہ خدائے ذوالجلال کا دریائے رحمت ہر خس و خاشاک کا لب تر کرنے کے لیے کس طرح ہمیشہ سے جاری ہے۔ شورا اور شراب سے میں تائب ہو چکا ہوں، اب یہاں سے سیدھا نشا پور پہنچ کر استاد مرحوم کی قبر پر جاؤں گا۔ گلاب کی پتیاں پھولوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر اب بھی اس کی تربیت پر بکھری ہوں گی، مگر میرا کام یہ ہوگا کہ اس عالم مخبر اور منجم با کمال کے حق میں جو دین متین کی راہ مستقیم سے ہٹ گیا تھا دعائے مغفرت کروں، اور خود بھی وہیں بیٹھ کر اپنے اعمال کو بخشوانے کے لیے توبہ اور استغفار میں مصروف رہوں۔ اب سوائے نماز اور روزے، تسبیح و تحلیل کے میرا کوئی اور شغل نہ ہوگا، اور ہر وقت یہی دعا ہوگی کہ خداوند کریم اپنی شان رحمت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، ان پر قلم پھیر دے۔ اور اب یہ مسافر بغداد کے مضافات میں پہنچ گئے۔ تھور، فریدہ اور ابن رمند شہر میں اس خوف سے نہیں گئے کہ مبادا کوئی پہچان کر مخبری نہ کر دے کہ یہ فلسطین کے کفار ہیں اور پھر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ یہ قاسم ان سے جدا ہوا، تینوں کا دل ایسا بھر آیا تھا کہ کسی کے منہ سے بات نہ نکلی، صرف ہاتھ ملا کر اپنے اپنے رستے ہو لیے۔ مگر تھور فریدہ نے جب اپنا مرکب مغرب کی طرف موڑا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آسمان گو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں۔ قاسم، پری اور بہرام شہر میں داخل ہوئے۔ پری تھور فریدہ کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ کفار کے ملک میں رہنے سے اب وہ ڈرتی تھی۔ قاسم اپنے باپ کے گھر آیا، عربی لباس پہنے تھا، نوکروں نے دیکھ کر پہچانا نہیں، لیکن جب قاسم نے بتایا کہ میں کون ہوں تو سب خوش ہو کر چلائے۔ پھر تو سارے گھر میں دھوم مچ گئی۔ سلیم بن طاہر خود باہر آئے، دیکھتے ہی دوڑ کر قاسم کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹے تم آ گئے، ہم تو سمجھ چکے تھے کہ صحرا کے قزاقوں یا اعلیٰ موت کے فدائیوں نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑا، مدتوں تمہارے غم میں رویا کیے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ واپس آئے۔ حشیشیوں کے راز اور طریقے چاہے تمہیں معلوم ہوں یا نہ ہوں، بہرکیف یہ تمہارا گھر ہے اور اب میں تمہارا باپ ہوں، اندر آؤ، غسل کرو، کھانا کھاؤ اور کھانے سے فارغ ہو کر اپنا سارا قصہ سناؤ۔ قاسم گھر میں گیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، دسترخوان بچھا اور سب کھانے بیٹھے۔ خجستہ نے اپنا حال کہنا شروع کیا کہ اب تو میں نے چوغان کی خوب مشق کر لی ہے، بہن بھائی کو دیکھ کر باغ باغ ہو رہی تھی۔ قاسم نے ایسی صورت بنا لی جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی بہت خوش ہے، لیکن اس کا خیال دل سے بیٹھا جاتا تھا کہ ہائے، بہن اور باپ کی اس خوشی کو میں خود کس قدر جلد مٹانے والا ہوں۔ کوشش کرتا تھا کہ وہ بری گھڑی جتنی دیر ٹلے بہتر ہے۔ آخرکار کھانا ختم ہوا۔ سلیم بیٹے کو علیحدہ لے کر اس کی طرف غور سے دیکھا۔ برخودار، تم کو دن یاد ہوگا، مجھے بے چین اور فکر مند دیکھ کر تم نے کہا تھا کہ اپنی تکلیف مجھ سے نہ چھپائیں۔ اس دن جس بات کی مجھے تکلیف تھی یہ تھی کہ امیر المومنین نے تم کو ایسے کام پر بھیجنے کا حکم دیا تھا جس سے تمہارا زندہ واپس آنا دشوار تھا، مگر خدا کا شکر ہے تم جیتے جاگتے آ گئے۔ جس کام کے لیے تم بھیجے گئے تھے وہ ہوا یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ حشیشیوں کے راز اور اسرار تم معلوم نہیں کر سکے۔ اگر ایسا ہے تو تمہارے حق میں برا ہوگا، لیکن آج کل خلافت اب میرے حال پر بہت مہربان ہے۔ کوئی بات خدا نخواستہ مضر پیدا ہوئی تو اس کے دفعہ کی کوشش کروں گا۔ قاسم نے کہا، حشیشیوں کے راز اسرار میں نے معلوم کر لیے ہیں اور یہاں آنے کی غرض بھی یہی ہے کہ آپ کو امیر المومنین کو ان سے آگاہ کروں۔ اب قاسم نے اپنی پوری سرگزشت اور حشیشیوں کے طور طریقے اور ان کے راز و اسرار باپ کے سامنے کہے، مگر اس قسم کا ذکر نہیں کیا جو باپ کو قتل کرنے کی کھا چکا تھا۔ سلیم نے بیٹے کو حیرت کی نظر سے دیکھا۔ بیٹا، جزاک اللہ، یہ کام تم نے خوب انجام دیا۔ اب تحقیق ہوا کہ یہ حشیشی دراصل بڑے مکار اور دغا باز ہیں، اپنے ہی طریقے کے اور لوگوں کو تو شریعت کا پابند کرتے ہیں اور بدو باش اور منکر خدا ہوتے ہیں،
اور فدائیوں سے جنت کا وعدہ کر کے ان کو حشیش پلا کر جوان مرد بناتے ہیں۔ جو اشارے اور علامتیں تم نے معلوم کی ہے، اب ان سے ہم ان لوگوں کو شناخت کر سکتے ہیں اور اس سے انسداد جرائم میں بخوبی مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جرائم کے ارتکاب کے لیے جو طور طریقے وہ اختیار کرتے ہیں، ان کو معلوم ہو جانے سے بھی ان کی گرفتاری میں آسانی ہوگی۔ غرض جو باتیں تم دریافت کر کے لائے ہو، اگر ہم نے انہیں پوشیدہ رکھ کر ان سے کام نکالا تو قتل و غارت کی اکثر وارداتیں بند ہو جائیں گی، لیکن معلوم ہے کہ کوئی بات ایسی بھی ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ اگر کوئی بات ایسی ہو تو مجھ سے صاف صاف کہہ دو۔ قاسم نے جواب نہیں دیا، نہیں بلکہ خود سوال کیا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ قرآن پاک پر جو قسم کھائی جائے اس کو توڑنا بہت خطرناک ہے، لیکن اگر دھوکہ دے کر اور ایک نہایت زبون کام کے لیے ایسی قسم لے لی گئی ہو کہ ایسی حالت میں بھی اس کی پابندی لازمی ہوگی؟ سلیم نے کہا، بیٹا، جو قسم قرآن پاک پر کھائی گئی ہے اس کی پابندی ہر حال میں لازمی ہے، ہر حالت میں اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے باپ بیٹے چپ ہو گئے اور اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ قاسم تو ایسا سویا جیسے کوئی معصوم بچہ سوتا ہے، لیکن بوڑھا باپ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ بار بار قاسم کی باتیں کا خیال آتا تھا اور سمجھتا تھا کہ گھر پر کوئی آفت عنقریب آنے والی ہے۔ جب صبح ہوئی تو سلیم بن طاہر بیٹے کو قصر خلافت میں لے گئے۔ دروازے پر سدھا شیر پنجروں میں بند گونج رہے تھے۔ آگے بڑھتے تو ایوان کے سامنے جواہرات کے درختوں میں سونے کی چڑیاں چہچہا رہی تھیں اور سونے کے چھوٹے چھوٹے سوار درختوں کی شاخوں پر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ ایوان کی دہلیز پر سنگ سیاہ رکھا تھا جسے بوسہ دے کر درباری ایوان میں داخل ہوتے تھے۔ اندر اہل دربار حاضر تھے۔ وزیر اعظم، کاتب الانشاء، امیر عسکر، دیگر وزراء، سرداران فوج، امام جامع مسجد، قاضی القضات، مفتی و محتسب، سب بدستور امیر المومنین سے اپنے اپنے محکموں کے متعلق احکام لینے کے لیے منتظر کھڑے تھے۔ اس مرتبہ جواہرات کے درختوں کا محافظ اور قصر کی فوج محافظ کا سردار نیا تھا۔ قاسم کو دیکھتے ہی سب لوگوں کو حیرت ہوئی، کیونکہ مدت سے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کہیں مارا گیا۔ آپس میں چپکے کہنے لگے، کہیں یہ لڑکا حشیشیوں کی باتوں کا کھوج تو نہیں لگا لیا؟ خیر، جو کچھ ہوگا ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، کیونکہ جس وقت پیشی سے واپس ہوگا تو یا تو جلاد کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا یا خلعت پہنے بڑی شان سے برآمد ہوگا۔ سلیم بن طاہر اور قاسم درباریوں کی صفوں میں سے گزرتے ہوئے دیوان خاص میں پہنچے، جہاں خلافت آب رونق افروز تھے۔ کچھ دیر کے بعد سلیم بن طاہر تنہا واپس چلے آئے، مگر ان کا چہرہ خوش اور باشاش تھا۔ اس کے بعد قاسم آئے، مگر وہ تنہا نہ تھے، آگے آگے نشیب تھے جو ان کے نئے خطابات پکارتے چلتے تھے۔ سغیہ حربیہ بھی ابھی خلافت پناہی ہی نے ان کو ایک بڑا عہدہ عنایت فرمایا تھا۔ سغیہ حربیہ میں ابھی خلافت پناہی نے ان کو ایک بڑا عہدہ عنایت فرمایا تھا۔ قاسم خلعت فاخرہ پہنے ہوئے تھے اور لوگ ان کے عبائے زرعی کے دامن اٹھائے ہوئے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ جب سلیم اور قائد عماد سلطنِ وزیر اعظم کا کاتب الانشاء، امیر عسکر اور دیگر امراء دولت کی صفوں میں سے گزرنے لگے تو سب نے تعظیم دے کر ان کی تعریفیں کی۔ سلیم اور قاسم ان کے سلاموں کا جواب اور تعریفوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اس طرح ایوان سے نکل کر جواہرات کے درختوں اور شیروں کے پنجروں کے پاس سے گزرتے ہوئے قصر کے دروازے پر آئے، یہاں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر گھر چلے گئے۔ قاسم نے گھر پہنچتے ہی خلعت جو پہنے تھا اسے پھینک کر خجستہ سے کہا، گھوڑے کہاں ہیں؟ آؤ چوگان کھیلیں، میں بھی دیکھوں تم نے کیسی مشق کی ہے۔ خجستہ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئی اور دونوں بہن بھائی باغ میں جا کر چوگان کھیلنے لگے۔ قاسم نے بہن کی تعریف کی، خجستہ تم تو واقعی چوگان میں استاد ہو گئی ہے، خلعت تو تم کو ملنا چاہیے تھا، مجھے تو مفت میں مل گیا۔ اس کے بعد دونوں گھر میں گئے اور نہا دھو کر کھانا کھانے بیٹھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلیم قاسم کو بالا خانے پر اپنے کمرے میں لے گئے اور وہاں بیٹھ کر کہا، بیٹا جو واقعہ ہوا ہے میرے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کرو۔ قاسم نے کہا، شیخ الجبل نے مجھ سے اس بات کی قسم لی ہے کہ جو کچھ وہ کہے گا وہی مجھے کرنا ہوگا۔ یہ قسم اس نے قرآن پاک پر لی۔ سلیم نے کہا، بیٹا تم نے دونوں باتیں بہت خوب کی، یعنی ایک تو حشیشیوں کے راز معلوم کیے، دوسرے اس قسم کا حال مجھ سے کہہ دیا۔ قسم کی پابندی لازمی ہے، اب بتاؤ وہ کیا کام تھا جس کی قسم تم سے لی گئی تھی؟ یہ کہہ کر سلیم نے متجسس نگاہوں سے قاسم کے چہرے کو اس طرح دیکھا کہ وہ کوئی غلط بات نہ کہہ سکے۔ قاسم تھوڑی دیر تک خاموش اور نہایت شرمندہ رہا، لیکن آخرکار نہایت غصے اور تکلیف سے کہنے لگا، اس بے ایمان ظالم اور خبیث نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے اس بات کا اقرار لیا کہ اگر میں تیسرا کام بھی انجام دوں گا تو حشیشیوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں شامل کر لیا جاؤں گا، اس لیے میں نے قسم کھا لی۔ اس کے بعد اس موذی نے کہا کہ وہ کام یہ ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر دو، خدا محفوظ رکھے اگر میں ایسا کرتا
بھی تو کس کو معلوم تھا کہ شیخ افائے وعدہ کرتا، اور اگر افائے وعدہ کرتا بھی تو جب باپ ہی نہ رہا تو مجھ کو حشیشیوں کے راز معلوم کرنے سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ سلیم نے جواب دیا، نہیں، بہت فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ ایسی قسم کھانا تمہارا درست فعل تھا، کیونکہ اس سے جو کام امیر المومنین نے تمہارے سپرد کیا تھا اس کی تعمیل ہو جاتی تھی۔ چونکہ تم قسم کھا چکے ہو اس لیے پابندی تم پر لازم ہے، چاہے وہ کسی بات کی قسم ہو۔ رہا میں تو میری عمر پوری ہو چکی ہے، اگر کچھ باقی ہے تو وہ کتنے دن کی تمہارا قدم ترقی کے زینے پر ہے، اور اب وقت آ گیا ہے میری جگہ کوئی دوسرا ہو، اور میرا فرزند اس لائق موجود ہے جو سلطنت اسلام کا رکن بن سکتا ہے۔ قاسم نے کہا، بابا جان، میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اور نہ میں اس میں میری قسم ٹوٹتی ہے، کیونکہ جب اس شفاق اور بے درد شیخ نے مجھ سے قسم لی تھی تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تم اس قتل کے مرتکب نہ ہو سکو تو ہمارے پاس واپس چلے آنا، اور تمہارے اس فعل سے وہ قسم پوری ہو جائے گی، اس لیے اب میں اسی کے پاس واپس جاتا ہوں۔ سلیم نے کہا، نہیں بیٹا، میرا کہنا مانو، میں بڈھا ہوں، بہت تھوڑے دن کی زندگی باقی ہے۔ تم خلیفہ اسلام کی خدمت میں بڑی عمر تک کر دو گے، بس ہمت کرو، تلوار لو اور میرا کام تمام کرو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور میں بھی چین سے مروں گا۔ اگر تم اس ظالم شیخ کے پاس پھر چلے گئے تو وہ بہت اذیت سے تمہاری جان لے گا۔ قاسم نے جواب دیا، ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ مجھے مرنا منظور ہے، اور ہر موت میں جتنی مدت تک چاہے وہ ایذائے دے، مگر میں اپنے پیارے باپ کی جان نہیں لے سکتا۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب آپ کا ہے، اور آپ ہی سے اسے واپس لے سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے سب کچھ دیا اور میں آپ کی کچھ خدمت نہ کر سکا۔ میری زندگی جس پر دار و مدار نہ تھا وہ نہ رہی، اور سب خوشی برباد ہو گئی۔ اب مجھے وہی جانے دیجیے جہاں میرا بلاوا ہے، صرف یہی ایک صورت ہے جو میرے دل کو پاک اور صاف رکھے گی، اور اس دنیا اور اپنے خدا کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ سلیم کا رنج سے برا حال ہوا۔ قاسم باپ کی یہ حالت دیکھ نہ سکا، جلدی سے اٹھ کر خجستہ کے پاس آیا اور بہت ہنستی ہوئی صورت سے اسے خدا حافظ کہا۔ خجستہ بولی، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو آئے تھے، اب پھر جاتے ہو؟ کوئی دن تک تو ٹک کر گھر میں بھی رہتے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ تمہیں اپنی نئی گھوڑی دکھاؤں گی، میں نے اسے گیند کے پیچھے ایسے دوڑنا سکھایا کہ تم بھی حیران رہ جاتے۔ قاسم نے کہا، پیاری بہن خجستہ، ایک کام میرے لیے اور نکل آیا ہے۔ ابھی کیا ہے؟ چوگان کھیلنے کو برسوں پڑے ہیں، یہاں کیا بہشت کے باغوں میں بھی پہنچ کر ہمیشہ چوگان کھیلتے رہیں گے۔ یہ کہہ کر قاسم خجستہ سے رخصت ہوا، اونٹ پر سوار ہوا۔ 2 ملازم ساتھ تھے۔ خجستہ قاسم کے اخیر فقرے کا مطلب بھی نہ سمجھی کہ کیا تھا۔ 23واں باب شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں، اب تمہارے جد امجد قاسم اقلیم قضاء و قدر میں قدم رکھتے ہیں۔ اب جو کچھ گزرا اس کا حال رنگستان کے ذروں میں پنہاں ہے۔ اس حال میں شریک قاسم کے صفا ایک اور تنفس بھی تھا، یا آسمان کے ستارے تھے، ان کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ باوجود اس کے کہ کل ماجرا تحقیق کر کے سلیم بن طاہر کی اولاد کو سناتا میری قسمت میں لکھا تھا، تاکہ تمہارے بعد اس خاندان میں جو لوگ پیدا ہوں ان کو یہ قصہ پورا معلوم رہے، یہ شکایت نہ ہو کہ انجام نہ کھلا۔ جب قاسم اس سفر میں نیچی نیچی پہاڑیوں کے قریب آئے جہاں سے صحرا شروع ہوتا تھا تو اونٹ روک کر نیچے اترے، اپنے نوکروں سے بہت اخلاق اور مہربانی سے باتیں کی اور کہا کہ تم اب بغداد واپس چلے جاؤ اور وہاں والد سے میرا سلام اور خیریت کہہ دینا۔ لیکن نوکروں نے کہا کہ ہم آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں، آپ اس صحرا میں اکیلے کیوں کر سفر کریں گے؟ یہ سن کر قاسم ہنسر کہنے لگے، میں یہاں کے رستوں سے خوب واقف ہوں، تم کچھ خوف نہ کرو۔ نوکر مجبور ہوئے اور تامل کے بعد واپس چلے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے گھنٹیوں کی آواز صحرا کی طرف سے آتی سنی، جس سے معلوم ہوا کہ قاسم روانہ ہو گئے۔ دوپہر کا وقت نہایت گرم تھا، مگر ان نوکروں کو ایسا معلوم ہوا کہ سخت جاڑا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے کہ اونٹ کے گلے کے گھنگرو نہیں، محل عمر رواں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، جو سفر دراز کی آخری منزل تک یوں ہی بجتی چلی جائیں گی۔ جب ان نوکروں نے مشرق کی طرف چلنا شروع کیا تو ایک شتر سوار کو صحرا میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کو دیکھتے ہی یہ لوگ ڈرے اور کہا، یہ موت کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ قاسم نے اعلیٰ موت کی سیدھ باندھ کر اسی وادی ہلاکت میں راہ نور دی شروع کی۔ ہر طرف رنگستان ہی رنگستان تھا۔ آفتاب جب نصف النہار سے ڈھلتا تو آسمان پر سراب نمودار ہو جاتا، اور جب غروب ہوتا تو تاریکی پھیلنے پر سراب غائب ہو جاتا۔ ہر طرف مردنی چھائی تھی۔ اب پھر واہمہ کی انہی صورتوں سے صحرا آباد ہو گیا جنہوں نے اعلیٰ موت کے پہلے سفر میں قاسم کا تعاقب کیا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی معلوم ہوا کہ وہی مہیب شکلیں کمین گاہوں سے نکل کر افق کے کنارے کنارے مسافر کی طاق میں چلی آتی ہیں، اور اب قاسم کو پھر یہی محسوس ہوا کہ وہ اس دشت پر بھی خطر میں بالکل تنہا ہے، اور اب اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہا۔ مگر اس کی ہمت میں کسی طرح فرق یا دل میں کسی طرح کا خوف نہ تھا، کیونکہ تمام جذبات عشق و الفت
رشک و حسد، نفرت و حرص، امیدی اور نا امیدی، ان سب سے وہ رخصت ہو چکے تھے۔ ان کا قلب ایسا صاف تھا جیسے بارش کے بعد مطلع صاف ہو جاتا ہے، یہ اور آفتاب نرمی سے اپنی شعاعیں زمین پر پہنچاتا ہے۔ قاسم نے دوسروں کی بہبود کے لیے انکار خودی کا پیرہن پہن لیا تھا۔ جب رات ہوئی تو اونٹ سے اتر کر تھوڑی سی خشک مچھلی اور کچھ کھجوریں کھائی اور مشکیزے سے پانی پیا۔ تھوڑی سی ہری گھاس جو ساتھ لائے تھے اونٹ کے سامنے ڈال دی اور ریت پر بیٹھ کے اوپر دیکھا تو آسمان پر ستارے گردش میں تھے۔ اب وہ ان کریحہ صورتوں کو دیکھ نہ سکتے تھے مگر جانتے تھے کہ وہ موجود ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر لیٹے اور سو گئے۔ سوتے سوتے خواب دیکھا اور یہ خواب سچا تھا، ایسا ہی سچا تھا جیسا کہ نظر و موت کے وقفے میں انسان دیکھا کرتا ہے۔ ساتوں سیاروں کا قرآن برج میزان میں تھا جو کسی سخت مصیبت کی خبر دیتا تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ شہر الموت اور اس کا قلعہ جسے آشیانہ عقاب کہتے تھے سامنے ہے۔ پہاڑوں کے دروں میں سے ہزارہا آدمیوں کا ایک لشکر نکل رہا ہے۔ ان آدمیوں کے چہرے کثیف اور زرد رنگ کے ہیں، آنکھیں پتلی پتلی ترچھی لکیریں معلوم ہوتی ہیں اور داڑھیاں چپکی ہیں۔ الموت کا تمام وسیع میدان ان لوگوں سے بھر گیا ہے، کھیتوں کو جلانے اور مویشیوں کو غارت کرنے میں مصروف ہیں۔ دروازے کے پہرے والوں کو قتل کر کے ایک شور قیامت مچاتے ہوئے شہر کے گلی کوچوں میں گھس گئے ہیں۔ جہاں کہیں ان کے قدم پہنچتے ہیں پھر وہاں کوئی زندہ نظر نہیں آتا۔ اس طرح قتل و غارت کرتے ہوئے وہ قلعہ الموت میں داخل ہوئے۔ اس کے تہہ خانوں سے لے کر اونچی برچوں یہاں تک کہ شیخ الجبل کے ایوان میں آئے اور آتے ہی چنی صنعت کے ظروف توڑ ڈالے، پردے نوچ لیے، قالین اٹھا کر کندھوں پر لادے اور سنہری چھت کی چادریں اکھیڑ کر چلتے ہوئے اس طرح حشیشیوں کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کا شہر اور قلعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مشتعل غباروں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتا نظر آیا۔ قاسم بیدار ہوئے اور انہیں معلوم ہوا کہ گویا اس ظالم اور ناہنجار قوم حشیشین کا خاتمہ انہوں نے دیکھ لیا۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو سر پر ستارے آہستہ آہستہ اپنی گردشوں میں مصروف تھے اور صحرا کی تاریکی میں وہ خیالی صورتیں قریب آتی جاتی تھی۔ قاسم پھر لیٹ کر سو گئے اور سوتے ہی ایک اور خواب دیکھا۔ اس میں یہ دیکھا کہ وہی لشکر جس نے الموت کے شہر اور قلعہ کو برباد کیا تھا دجلہ کے میدانوں میں مور و ملخ کی طرح پھیل کر بغداد کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ شہر کے مکانات کی سرخی اور باغوں کی سبزی پر تاریکی ہے مگر برج اور مینار اب بھی ستاروں کی روشنی میں چمک رہے ہیں۔ سارا شہر عالم خواب میں ہے۔ فصیلوں پر سپاہی البتہ پہرا دے رہے ہیں اور غنیم کو دیکھ کر اس پر تیروں برچھوں اور آگ کا مے برساتے ہیں اور وہ کثیف چہروں اور ترچھی آنکھوں والے وحشی لاکھوں کی تعداد میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ جس قدر ہلاک ہوتے ہیں ان سے زیادہ آن موجود ہوتے ہیں۔ خندقوں کی اپنی لاشوں سے پاٹ کر شہر کی دیواروں پر چڑھ گئے ہیں اور شہر کے اندر اتر کر ایک قیامت برپا کر دی ہے۔ کتب خانے جلا دیے ہیں، مسجدوں اور خانقاہوں کی بے حرمتی کی ہے، حتیٰ کہ خلیفہ کے قصر میں داخل ہو کر درندگی میں ان شیروں کو بھی مات کرنے لگے جو پنجروں میں بند قصر کے دروازے پر موجود تھے۔ مسجدوں اور خانقاہوں کی بے حرمتی کی ہے، حتیٰ کہ خلیفہ کے قصر میں داخل ہو کر درندگی میں ان شیروں کو بھی مات کرنے لگے جو پنجروں میں بند قصر کے دروازے پر موجود تھے۔ بہت سے لوگ جواہرات کے درختوں کے قریب پہنچے اور ان میں سے سونے کی چڑیا اور سونے کے سوار توڑ لیے۔ بڑھتے بڑھتے دربار والے ایوان میں پہنچے، وہاں جس قدر عمراء سلطنت اعیان دولت موجود تھے، یہاں تک کہ خلیفہ متعصم کو بھی قتل کر دیا۔ غرض ان وحشیوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن صرف ایک عمارت یعنی سلیم بن طاہر کا مقبرہ انہوں نے یہ کہہ کر سلامت چھوڑ دیا کہ سلیم اپنے زمانے کا بڑا شریف تھا۔ قاسم جاگے، تارے اب بھی آسمان پر روشن تھے، کچھ غروب ہو چکے تھے، کچھ نئے نکلے تھے۔ محب صورتیں پھر اندھیرے میں چپکے چپکے قریب آنے لگی۔ قاسم سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی جان کے در پہ ہیں۔ پھر دفعتاً صحرا کی خاموشی میں ایک آواز انہوں نے سنی۔ یہ گھنٹے کی آواز تھی اور بالکل اسی قسم کی تھی جیسے طرابلس میں عیسائیوں کے گرجا سے باہر سنی تھی۔ یہ آواز سن کر قاسم پھر لیٹ کر سو گئے اور اب ایک اور خواب انہوں نے دیکھا اور وہ یہ تھا کہ نصرانیوں کے معبد میں کھڑے ہیں، مشعلوں کی دھیمی روشنی دیواروں پر اور تصویروں کے حاشیہ پر چمک رہی ہے، بخور روشن ہے اور ان کے دھوئیں کا ایک بادل چھت کے نیچے چھایا ہوا ہے۔ عیسائی خدا کی تعریفیں گاتے ہیں۔ قربان گاہ کے قریب بہت سے پادری کھڑے ہیں اور ان کے ریشمین لباسوں پر زرہ کا کام ہے۔ اس کے بعد بہت سے نصرانی عمراء اور سردار زرہ پہنے ہوئے اندر آئے ہیں، ان کی قبائیں سفید ہیں، ان پر سرخ نشان سلیب کے بنے ہیں اور انہی پہ ابن رمند بھی ہے۔ اس کے بعد بہت سی عورتیں رنگ برنگ کپڑے پہنے جیسے باغ کے پھول ہوں اندر آئی ہیں۔
ان میں ایک نہایت حسین عورت بہت گورے رنگ کی ہے، اس کی آنکھیں نیلگوں ہیں اور سر کے بال سنہری ہیں۔ یہ آگے آگے ہے اور پیچھے پیچھے بہت سے خوش لباس عورتیں ہیں، اور اب سب سے بڑا پادری قربان گاہ کے سامنے آیا اور اس نے اس خوبصورت گوری عورت اور ریمند کا ہاتھ ملا کر کوئی دعا پڑھی۔ پھر وہ دونوں خوش ہو کر گرجا سے نکلنے لگے تو حاضرین نے مبارکباد کے نعرے بلند کیے اور سرداروں نے اپنے لیے بیرق لہرائے۔ دعاؤں کی آوازوں اور بخور کی خوشبوؤں میں تھور فریدہ نے ریمند سے کہا، ہمارا فرض ہے کہ اس وقت ہم قاسم کو نہ بھولیں، ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس نے ہمارے لیے اپنی جان کھوئی ہے اور دفتر عشق میں اس کا نام درج ہو چکا ہے۔ قاسم کی پھر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پر ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ننگی تروالوں کی سی چمک دکھاتے ہوئے فضا میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن صحرا پر ہوا میں نسیم سحر کا سا لطف ہے اور اب وہ مہیب صورتوں میں ان کے گرد حلقہ کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ قاسم ہنسے اور کروٹ بدل کر کہنے لگے، اب جو سوں گا تو پھر کوئی خواب نظر آئے گا، اس لیے اب جو سوؤں گا تو پھر کوئی خواب نظر نہ آ جائے۔ پھر کچھ خیال آیا تو اٹھے اور قبلہ رو ہو کر 3 بار کلمہ پڑھا اور لیٹے ہی غافل سو گئے۔ اور اب وہ خبیث بلائیں حلقہ باندھ کر درزوں کی طرح شکار پر جست کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ یہاں کسی اور کا قدم بھی پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک نازک اندام حسین عورت ہے جس نے قاسم کے پہلو میں آ کر اس کی کمر سے سرخ اور سفید دستے والا خنجر نکال لیا اور یہ کہہ کر، ڈرو نہیں، دنیا کی ہر بلا سے تم محفوظ ہو۔ قاسم کی پیشانی سے بال ہٹا کر ان کو بڑی محبت سے سنوارا اور پھر پیشانی کو بوسہ دے کر خنجر اس کے سینے میں بھونک دیا، اور جب اسے سینے سے کھینچ لیا تو پھر وہی خنجر ابدارِ چشم زدن کے لیے اس نازنین کے سینے پر چمکا اور وہ بھی قاسم کے پہلو میں دراز ہو کر جاں بحق ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو وزیر موت اور اس کے ساتھ والے جو صحرا میں قاسم کی واپسی کے منتظر تھے اپنے شکار پر دوڑے، لیکن قریب آئے تو دیکھا کہ قاسم اور پری دونوں مردہ پڑے ہیں۔ ان دونوں مردوں کو وہیں چھوڑ کر خود مایوسی اور ناکامی کا شکار بنے ہوئے اس افسوس اور صدمے کے کہ قاسم کو زندہ گرفتار نہ کر سکے، فی الحال موت کی طرف چلے، اور دل میں یہ حسرت رہ گئی کہ شیخ الجبل کے سامنے قاسم کی بوٹیاں کاٹ کر ہلاک کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن قاسم کی موت کی خبر شیخ الجبل تک پہنچانی ان کو نصیب نہ ہوئی، کیونکہ جب دن کچھ چڑھا تو جنوب کی سمت سے ایک غضبناک شعلہ ان کی طرف بڑھتا نظر آیا اور تمام صحرا میں وہ پھیلتا گیا۔ پھر ایک تیز آندھی آئی، ریت کے ٹیلے اڑ اڑ کر آسمان تک پہنچنے لگے اور آفتاب کی روشنی بالکل جاتی رہی۔ وزیر موت اور اس کے ساتھی خوف سے چیخیں مار مار کر رونے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ آج موت ان پر بھی اپنا پنجہ چلانے کو ہے۔ طوفان آخرکار ان تک پہنچا، وہ سب زمین اوندے منہ گرے اور اب ریت ان پر چڑھنی شروع ہوئی۔ ریت میں جو دیتے جاتے تھے ان کی آہیں دردناک ہوتی جاتی تھی۔ ریت اب بھی ان پر اتنی جمی کہ اس ٹیلے بن گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ آہیں بھی بند ہو گئیں۔ قاسم اور پری کی لاشوں کو بھی ریت میں چھپا دیا، وہ دونوں اسی صحرا میں آسودہ ہیں، کوئی درندہ یا پرندہ ان کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ بچوں، آج عید کا چاند نکلنے والا ہے، دیکھو وہ نظر آ رہا ہے۔ رمضان مبارک کے ساتھ قاسم کی داستان بھی ختم ہوئی۔ سب مل کر اپنے جد امجد کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ خاتمہ۔ یہ ہے کل قصہ میرے جد امجد قاسم بن سلیم بن طاہر کا۔ جس طرح کہ مقداد بن معاذ نے صوبہ آذربائیجان کے شہر مراغہ کے قریب بالا شالامار باغ شالامار میں سنایا تھا، جب قصہ ختم ہوا تو سوسن اور نرگس کے پھول کھلنے بند ہو گئے تھے۔ گلاب کی شاخوں پر البتہ پھولوں کے ترے جھومنے لگے تھے اور اپنی خوشبو سے دور دور تک باغوں کو مہکا رکھا تھا۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا اور اب پھر کہتا ہوں کہ بعض واقعات جو قاسم کو پیش آئے مشکل سے باور کرنے کے قابل ہیں، اگرچہ یہ معلوم کرنا کہ مقدار کو وہ کیوں کر تحقیق ہوئے مشکل بات ہے، لیکن مقداد کوئی بات جھوٹ نہیں کہتے تھے، بالخصوص ایسا جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے جس میں دوسرے کو دھوکہ دینے کی نیت ہو۔ لیکن ایک بات میں ضرور کسر رکھ گئے، اس کی بھی معقول وجہ تھی۔ اس کا حال یوں کھلا کہ جلال الدین جو بچہ تھا اور عجیب عجیب سوال دماغ سے اتر کر یہ ہے کل قصہ میرے جد امجد قاسم بن سلیم بن طاہر کا۔ جس طرح کہ مقداد بن معاذ نے صوبہ آذربائیجان کے شہر مراغہ کے قریب باغ شالامار میں سنایا تھا، جب قصہ ختم ہوا تو سوسن اور نرگس کے پھول کھلنے بند ہو گئے تھے۔ گلاب کی شاخوں پر البتہ پھولوں کے ترے جھومنے لگے تھے اور اپنی خوشبو سے دور دور تک باغوں کو مہکا رکھا تھا۔
میں نے شروع میں بھی کہا تھا اور اب پھر کہتا ہوں کہ بعض واقعات جو قاسم کو پیش آئے مشکل سے باور کرنے کے قابل ہیں، اور اگرچہ یہ معلوم کرنا کہ مقداد کو وہ کیوں کر تحقیق ہوئے مشکل بات ہے، لیکن مقداد کوئی جھوٹ نہیں کہتے تھے، بالخصوص ایسا جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے جس میں دوسرے کو دھوکہ دینے کی نیت ہو۔ لیکن ایک بات میں ضرور کسر رکھ گئے، گو اس کی بھی معقول وجہ تھی۔ اس کا حال یوں کھلا کہ جلال الدین جو بچہ تھا اور عجیب سوال دماغ سے اتار کر کیا کرتا تھا، کہنے لگا، یہ تو بتائیے کہ بہت سے موقع ایسے آئے تھے کہ قاسم تھور فریدہ کو کہیں لے کر چلے جاتے اور وہاں اسے اپنا بیاہ کر لیتے۔ تھور فریدہ ان کی محبت اور جانثاری کا خیال کر کے تھوڑے دن میں ریمند کو بھول بھی جاتی، پھر کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ مقداد یہ سوال سن کر بولے، تم بڑے بے وقوف ہو، قاسم مسلمان تھے اور بڑے پکے مسلمان تھے، تھور فریدہ کافر تھی، بس یہی وجہ ہوئی کہ انہوں نے تھور فریدہ سے پرہیز کیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قصہ جس طرح انہوں نے سنایا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ قاسم نے جو کچھ کیا مقتضائے عشق یہی تھا، شرط وفا پوری کی اور چل بسے۔ کافر اور مسلمان کا خیال ان کے ذہن میں نہ تھا، مگر مقداد بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، اور آج کل روزوں نے بھی ان کا بہت پتلا حال کر دیا تھا۔ حشیشین کی آخری ایپیسوڈ تھی اور یہاں پہ حشیشین ناول کا قصہ اختتام پذیر کو پہنچتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر اس ناول کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹ باکس میں اس سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ناول پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر سے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔